السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابو اسکول میں مالی کا کام کرتے تھے، میں بھی ابا کی مدد کیا کرتا تھا، مگر جیسے ہی وقت ملتا میں کلاس کی کھڑکیوں سے لگ کر استادوں کی باتیں سنتا اور یاد کر لیتا۔ ایک روز اسکول میں بڑی تقریب تھی، شہر کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں اسٹیج کے پاس کھڑا تھا، ایک استاد نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں بھی انگریزی میں تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے۔ جیسے ہی میں نے تقریر شروع کی، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور پھر اچانک پرنسپل اسٹیج پر آئے اور مجھے سارے دن کا کام ابا کے ساتھ کروانے کے بعد میں تھک ہار کر گھر واپس آیا تھا۔ ابا بھی میرے ساتھ تھے۔ میں جو ہی اپنے کمرے کی طرف آرام کی غرض سے بڑھنے لگا، ابا نے مجھے وہیں روک دیا تھا۔ مجھے آواز دی تو میں رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف بلایا اور کہنے لگے میری بات سنو۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا آؤ ادھر بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بابا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے سوال کیا تو بابا نے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹا سب کچھ خیریت ہی ہے، بس آج تجھے یہ بتانا تھا کہ کل جلدی جلدی اٹھ جانا، کیونکہ کل ہمیں اسکول کے لیے جلدی نکلنا ہوگا۔ کل اسکول میں فنکشن ہے، ایک تقریب ہے، اور پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ جلد سے جلد ہم پہنچ جائیں۔ پودوں کی کچھ کٹائی وغیرہ بھی کرنی ہے اور باقی اسکول کا کام بھی دیکھنا ہے۔ تمہارے لیے پرنسپل نے کام لگایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم کنٹین میں رہو گے، چائے وغیرہ بنا کر وہاں کے مہمانوں کو پیش کرو گے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں چائے بنانا آتی ہے۔ بابا نے یہ بات کہی تو میں نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ میں خوشی سے جھومتا ہوا جی ٹھیک ہے بابا کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے روز صبح اذان ہوتے ہی بابا نے مجھے اٹھا دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم دونوں اسکول کی طرف چل دیے تھے۔ ابھی اندھیرا تھا جب ہم اسکول میں داخل ہوئے۔ بابا نے اسکول کھولا اور اسکول کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ میں نے بھی پاپا کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ چمن میں کچھ پودے ایسے تھے جن کی کٹائی کرنی تھی، کچھ درختوں کی کٹائی کرنی تھی تاکہ اسکول اچھا نظر آئے۔ مجھے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا تھا۔ 7 بجے سے اسکول کے بچے آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ اسکول مڈل سے میٹرک تک تھا۔ یہاں 5 کلاسیں تھیں اور میں آج سے 5 سال پہلے سے یہاں پر موجود تھا۔ میرے بابا کے پاس اتنی فیس نہ تھی کہ وہ مجھے یہاں پڑھا سکتے۔ مالی ہونے کے ناطے انہیں بس اپنے گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہی پیسے دیے جاتے تھے، اس سے زیادہ پیسے تھے اور نہ ہی اوقات تھی کہ وہ مجھے اسکول میں پڑھاتے۔ میں اس وقت میٹرک کے بچوں کی عمر کا تھا۔ پڑھنے لکھنے کا بچپن سے ہی شوق رہا تھا۔ پہلی جماعتیں تو میں پڑھ نہ سکا، لیکن 5ویں سے جب میں یہاں پر آیا تب یہاں پر 6 سے 10ویں کلاس تک کلاسیں لگنا شروع ہو گئی تھی۔ تب سے میں نے اپنا یہی معمول بنا رکھا تھا، بابا کے ساتھ پودوں کو پانی دیتا، اسکول کی صفائی کرواتا اور بابا کے ساتھ کبھی کبھی کچن میں بھی چلا جاتا۔ وہاں سے چائے وغیرہ بنا کر بھی میں یہاں کے اسٹاف کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ سارا اسٹاف مجھے جاننے لگا اور میں بھی ان کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بات تھی کہ اس سکول میں فیس کے بغیر پڑھائی نہیں دی جاتی تھی۔ آج تک میں نے بھی اپنے باپ کی جیب کو دیکھتے ہوئے یہ بات نہیں کی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے، اور نہ ہی کبھی میرے باپ نے مجھے اس بارے میں کہا تھا کہ بیٹا اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ لیکن ایسی ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی، نہ ہی کبھی کسی ٹیچر نے کہا تھا کہ کیا تم پڑھتے نہیں۔ مجھ سے آج تک کسی نے بھی میری پڑھائی کے حوالے سے کوئی بھی بات نہ کی تھی۔ بس میں پڑھائی کا خواب اپنے اندر ہی اندر لیے پھر رہا تھا۔ 6 کلاس سے میں یوں کرتا کہ صبح
اٹھ کر بابا کے ساتھ پودوں کو پانی لگا دیتا۔ اسکول کی صفائی کرنے کے بعد کبھی کبھی کینٹین میں چلا جاتا، لیکن اکثر میں باہر رہتا، کھڑکیوں کے پاس چھپ کر کھڑا ہو جاتا۔ اساتذہ جو کچھ پڑھا رہے ہوتے وہ بھی میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ کینٹین سے جا کر بابا مجھے ویسے بھی پیسے دے دیا کرتے تھے، میں اپنی جیب خرچ میں سے ایک کاپی اور ایک پینسل لے لیا کرتا تھا، اور جو کچھ استاد پڑھاتے وہ میں اپنی کاپی پر اتار لیا کرتا، اور یوں آہستہ آہستہ مجھے پڑھنا لکھنا آتا گیا۔ مجھے اس سکول میں کام کرتے کرتے تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت جو میٹرک میں لڑکے تھے میری عمر ٹھیک انہی کے برابر تھی، اور آج بابا نے مجھے یہ بات کہی اور مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے مجھے سب کچھ یاد آتا ہے۔ اسکول میں ویسے بھی پچھلے دنوں جب اس ایونٹ کے لیے تیاریاں شروع ہو رہی تھیں تبھی سے ہی میں نے دیکھا تھا کچھ لڑکوں کو استاد اپنی نگرانی میں تقریر اور نعت وغیرہ پڑھنا سکھا رہے تھے۔ تقریر کرنے والے لڑکوں کو دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی تقریر کروں۔ ٹیچر جو تقریر کرنا سکھا رہے تھے ان کی ایک ایک بات میں یاد کرنا شروع ہو گیا، اسے اپنی کاپی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 10 دن لگا کر آج میں نے پوری تقریر مکمل طور پر اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی، اور اب میں اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ میں اپنے بابا کو یوں محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا تھا۔ میں نے بس یہی سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے بابا کو اچھا مستقبل دوں گا، اپنے بابا کی آخری زندگی سنوار دوں گا، لیکن کیسے؟ میں تو ان پڑھ تھا، میرے پاس تو کوئی ڈگری بھی نہیں تھی۔ خیر مجھے اس تقریب میں حصہ لینے کا شوق تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اس تقریب میں جب میں حصہ لوں، کوئی بھی بچہ اگر حصہ لے گا تو آنے والے مہمان انہیں اکرام و اکرام سے نوازیں گے۔ پہلا سب سے بڑا جو انعام تھا وہ 1 لاکھ روپے کا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹرافی بھی موجود تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ٹرافی میں ہی حاصل کروں، لیکن میں تو اس سکول کا بچہ تھا ہی نہیں، مجھے کہاں سے ملتی۔ لیکن اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آخر کار میں نے ٹھان ہی لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور جتنا کچھ میں نے اپنی کاپی پر لکھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آج صبح ہی صبح سارا کام ختم ہو گیا اور تقریب شروع ہونے لگی۔ تمام مہمان بھی آ چکے، تقریب شروع ہوئی، اور ایک کے بعد ایک سبھی بچوں کو تقریر، نعت ملی، نغمے وغیرہ کے لیے بلایا جانے لگا۔ تقریر چل رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے میں ان لوگوں کو بولوں کہ مجھے بھی اس تقریب میں حصہ لینا ہے۔ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار جب میں تمام اساتذہ کے لیے چائے اور بسکٹ وغیرہ لے کر آیا تو میں نے کمپیئرنگ کرتے ہوئے ایک ٹیچر سے اشارے میں کچھ کہنا چاہا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے میری طرف بڑھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بس ایک بار موقع دے دیجیے، میں اسٹیج پر آنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بچوں کو پارٹیسپیٹ کرتا ہوا دیکھ کر میرا دل بار بار چاہتا تھا کہ میں بھی ایسے ہی اسٹیج پر جاؤں، ایسے ہی تقریر کروں، ایسے ہی نعت پڑھوں، یا پھر کوئی نہ کوئی بات کروں، مجھے بھی سراہا جائے، میرے لیے بھی تالیاں بجائی جائیں۔ لیکن اب میں کنفیوژن کا شکار ہو چکا تھا۔ جو تقریر میں یاد کر چکا تھا وہ اب میرے دماغ میں ہلکی پھلکی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اسٹیج پر جانا تھا۔ میں نے کمپیئرنگ کرتے ہوئے ٹیچر سے درخواست کی کہ مجھے بس ایک بار آپ اسٹیج پر آنے دیجیے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہمارا وقت ضائع مت کرو، تمہیں ویسے بھی آتا جاتا کچھ ہے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وقت ضائع ہو، کیونکہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں انہیں بہت جلدی ہے واپس جانے کی۔ لیکن میں نے بہت اصرار کرنا شروع کر دیا۔ میرے اصرار پر انہوں نے آخر کار مجھے اسٹیج پر آنے کی اجازت دی، اور پھر اپنا ٹیبل سنبھالتے ہوئے مائک پر انہوں نے میرا نام پکارا اور کہا کہ میں اسٹیج پر آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی تقریر کرنا چاہتا ہوں یا کوئی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، بس انہوں نے اتنا کہا تھا کہ ہمارا ایک بچہ ہے
جو اس وقت سٹیج پر آنا چاہتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس وقت بات کرنا چاہتا ہے، نعت پڑھنا چاہتا ہے یا تقریر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے سٹیج پر آنے کا موقع ضرور دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے اسکول میں مالی کا کام کرنے والے چاچا کے بیٹے ہیں۔ آئیے اور اپنا کام کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے ہٹا تو میں ایک دم پھرتی سے دوڑتا ہوا سٹیج تک جا پہنچا۔ سٹیج پر کھڑے ہو کر جو ہی مائک میں نے اپنے سامنے کیا تو میں نے دیکھا دروازے سے لے کر میرے 1.25 گز کے فاصلے تک عوام تھی۔ پورا سکول جیسے بچوں سے بھرا پڑا تھا۔ باقی سکولوں کے ٹیچر اور بچے بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ کمپٹیشن چل رہا تھا، وقت بھی ضائع ہو رہا تھا۔ سارے ٹیچر مجھے دیکھ کر جیسے حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ کمپیئرنگ کرنے والے ٹیچر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو میرا سٹیج پر آنا بالکل بھی اچھا نہ لگا، لیکن میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر ایک بار لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے وہ تمام تقریر جو پچھلے دنوں سے اساتذہ اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر چکے تھے، وہ میں حرف بہ حرف یاد کر چکا تھا، اور اب مجھے سٹیج پر آ کر وہی تقریر کرنی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور پھر انگلش بولتا ہی چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس انگلش کا کیا مطلب ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں، لیکن جیسے ہی مجھے 1 منٹ گزرا سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس سکول کے تمام اساتذہ بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ خیر میں نے جاری رکھا اور ایک بار پھر سے اپنی تقریر کرنا شروع کر دی۔ یہ تقریر مجھے کئی کئی لفظ یاد دلاتی اور کئی کئی لفظ مجھے بالکل بھی یاد نہ آتے۔ مجھے کچھ سمجھ آتا اور کچھ نہ آتا۔ جن جن الفاظ کے معنی مجھے ٹیچر بتا چکے تھے وہ الفاظ میرے دماغ میں بیٹھ چکے تھے۔ یہ تقریر اساتذہ کے لیے تھی، اس میں سے کچھ میں نے اپنی طرف سے بھی ایڈ کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری انگلش ٹھیک تھی یا نہیں، لیکن میرا خواب پورا ہو چکا تھا۔ میں سٹیج پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی تقریر ختم کی اور جانے کے لیے اجازت چاہی تو ایک دم سے پرنسپل صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف بڑھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ میری طرف آئے اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ مجھے حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں حارث اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری والدہ مجھے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نہ تو میری کوئی بہن تھی نہ ہی کوئی بھائی۔ میں اپنے والد کا بس اکلوتا جگر گوشہ تھا۔ وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ بچپن سے میں دیکھتا آ رہا تھا کہ بابا ایک ہائی اسکول میں بطور مالی کام کرتے تھے۔ بچپن میں تو بابا نے مجھے اسکول بھیجنا شروع کیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے حالات میں خرابی آتی گئی۔ ہمارے گھر میں غربت اور فاقے ہونے لگے۔ مالی کا کام کرنے کی وجہ سے بابا کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے تھے۔ بڑی مشکل سے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ میں نے 4تھی جماعت پاس کی تو بابا نے مجھے سکول سے نکال دیا۔ بس مجھے ہلکا پھلکا اپنا نام وغیرہ لکھنا آتا تھا، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہ آتا تھا۔ کرتا تو کیا کرتا۔ بابا سے کہتا رہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں یہاں مالی کا کام کرتا ہوں اور یہ سکول بھی کوئی گورنمنٹ سکول تو ہے نہیں، یہ ایک پرائیویٹ سکول ہے جہاں پر میں مالی کا کام کرتا ہوں۔ میری زیادہ سے زیادہ تنخواہ کتنی ہوگی؟ 16-17 ہزار، اور اس سے گھر کا گزارا چلتا نہیں۔ میں تمہیں کیسے پڑھاؤں؟ بیٹا میری بات کو سمجھو، ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے پڑھائی کرنا۔ یہ پڑھائی بڑھائی تو بڑے لوگوں کا کام ہے جو اپنے بچوں کو ہنر بھی دے سکتے ہیں اور تعلیم بھی۔ لیکن بیٹا میرے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں تجھے ہنر دے سکوں۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ اور پھر اسی دن سے بابا نے مجھے اپنے ساتھ مالی کے کام پر رکھ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے
تو پھر اس سکول کے مالک مجھے اس سکول کا مالی رکھ لیں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے یہاں پر مالی کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ میں اس سکول میں آتا، بابا کے ساتھ پودوں کو پانی دیتا، سکول کی صفائی کرواتا، سکول کی چھٹی ہونے کے بعد سارے سکول کے کمروں کی چھانٹی کرتا، جو ڈیسک وغیرہ یا پھر کرسیاں وغیرہ غلط طریقے سے پڑی ہوتی انہیں سیٹ کرتا، ایک بار پھر سے سکول کی صفائی کرتا، تالا لگاتا اور بابا کے ساتھ ایک بار پھر سے گھر آ جاتا۔ عصر کے وقت ایک بار پھر سے اسکول کی چابی لے کر اسکول کا دروازہ کھولتا، یہاں کے تمام پودوں کو پانی دیتا، چمن کا خیال رکھتا، سارے اسکول میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا اور ایک بار پھر سے اسکول بند کر کے گھر واپس آ جاتا۔ دل ہی دل میں ایک خواہش نے جنم لے رکھا تھا، اور وہ یہی تھی کہ میں بھی اسی اسکول میں پڑھوں، اسی اسکول کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کروں، اتنا پڑھوں کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں۔ دل میں ایک کشش سی تھی، یہ پڑھائی مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیسے پڑھتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار میرے دماغ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ میں صبح صبح بابا کے ساتھ جیسے ہی یہاں پر آتا، کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد جیسے ہی کلاسیں لگنا شروع ہوتی، میں چھٹی کلاس 10ویں کلاس تک کی کھڑکیوں کے پاس جاتا، ایک ایک لیکچر سنتا، ایک کاپی اور پین لیتا اور پھر اس پر لکھنا شروع کر دیتا۔ جیسے جیسے ٹیچر جو بات کہتا جاتا، میں بس وہ بات اپنے دماغ میں بٹھاتا جاتا اور اپنی کاپی اور پین سے لکھتا جاتا۔ یہ بات میں نے اپنے باپ سے چھپائی ہوئی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ بابا کو پتہ چلے، کیونکہ اس نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں اسکول کے کسی بچے کے نزدیک نہ جاؤں۔ اسی وجہ سے میری کسی سے بھی دوستی نہیں ہو پائی تھی، بس بچوں کو دور سے دیکھتا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے جاتا تو بابا مجھے منع کرتے تھے، اپنے ساتھ کینٹین لے آتے اور چائے بنانا سکھانا شروع کر دیتے۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے اور میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا۔ مجھے اب یہاں پر کام کرتے ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں نے بہت کچھ پڑھا تھا، بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی میرے دماغ میں بس یہی بات چلتی تھی کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ جو میں کر رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ میری کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں تھا، اس لیے میں کنفیوژن کا شکار تھا۔ اب مجھے یہاں پر آئے ہوئے اور بچوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آج یہ تقریب رکھ دی گئی تھی، بابا نے مجھے اپنے پاس بلا کر اس تقریب کے لیے بتایا، تو دوسرے روز صبح ہی صبح ہم اذان کے وقت ہی اٹھے اور اسکول کی جانب چل دیے۔ اسکول کا سارا کام ختم کرنے کے بعد تقریب ہونا شروع ہو گئی تھی، مہمان خصوصی بھی آ گئے تھے، دوسرے اسکولوں کے لوگ بھی ہمارے اسکول میں مقابلے کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ مقابلہ تھا جس میں ملی نغمے کا مقابلہ، تقریر کا مقابلہ، نعت خوانی کا مقابلہ اور کوئز مقابلہ موجود تھے۔ مجھے بھی تقریر کرنی تھی۔ پچھلے دنوں ایسا ہو رہا تھا کہ اساتذہ اپنے بچوں کو لے کر کبھی کسی کو تقریر سکھا رہے ہوتے تو کبھی کسی کو ملی نغمہ سکھا رہے ہوتے، اور میرا دل چاہتا کہ میں بھی بالکل انہی کی طرح ہی ملی نغمہ گاؤں یا پھر کوئی تقریر کروں۔ ایک ٹیچر جو کہ ایک بچے کو انگلش میں تقریر سکھاتا، وہ مجھے بہت پسند آنے لگی۔ بس کھڑکیوں کے پاس رک کر میں ان کی تقریر سنتا اور اپنے دماغ میں حرف با حرف یاد کرتا رہتا۔ 10 دنوں میں مجھے یہ تقریر یاد ہو چکی تھی۔ پیچھے سے جو میں پڑھ چکا تھا، یہ سارا پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں جو کچھ بیٹھتا گیا میں وہ پڑھتا گیا، اور اسے اس درمیان میں جو مجھے اچھا لگتا گیا میں وہ چیزیں ایڈ کرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ایک مکمل تقریر لکھ لی تھی اور اب اسے یاد کرنے لگا۔ اس روز ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے بتایا کہ کل تقریب ہے، تو میں نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ میں جو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا، سونے کی بجائے میں نے کاغذ پینسل لیا
اور ساری تقریر لکھ ڈالی اور پھر اسے یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں رات بھی نہ سویا، نہ کچھ کھایا پیا، بس اپنی ہستی میں مگن رہا۔ میرے دماغ میں بس یہی بات چل رہی تھی کہ کل جب تقریر ہوگی تو میں وہاں پر سٹیج پر جانے کے لیے وقت مانگوں گا۔ جس طرح میں بچوں کو سٹیج پر جاتا پڑھتا وغیرہ دیکھتا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح سٹیج پر جاؤں، مجھے سراہا جائے، میرے لیے تالیاں بجائی جائیں، مجھے انعامات سے نوازا جائے۔ اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے میرا خواب پورا ہونے کو ہے۔ پڑھنے کا خواب تو پورا نہ ہو سکا، لیکن شاید یہ خواب پورا ہو جائے۔ اس بار میں نے یہ تقریر یاد کر لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں یہ تقریر اساتذہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ٹیچرز تھا، اور جو کچھ ایک ٹیچر کے منہ سے سنا تھا وہ بھی اس میں لکھ ڈالا تھا، اور جو کچھ پیچھے ٹیچر سے چھپ چھپ کر پڑھتا رہا تھا وہ سارا کچھ جو کچھ میری سمجھ میں آتا گیا وہ میں لکھتا گیا اور پھر یاد کرتا گیا۔ اب وہ دن بھی آ پہنچا تھا۔ میں ہر کسی کو چائے وغیرہ سرو کر رہا تھا کہ تبھی میں نے دیکھا کمپیئرنگ کرتے ہوئے ٹیچر نے جب کسی کو پکارا تو وہ بچہ آیا، تقریر کرنے لگا، اور کمپیئرنگ کرنے والا ٹیچر ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے بھی کچھ بات کرنی تھی، اس لیے میں نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں سٹیج پر آنے کی التجا کی لیکن وہ نہ مانے۔ بہت زیادہ میں نے التجا کی تو آخرکار وہ التجا پر مان ہی گئے اور مجھے سٹیج پر آنے کا موقع دے دیا گیا۔ باقی بچوں کو 2-3 منٹ دیے جاتے تھے اور مجھے 2 منٹ دے دیے گئے۔ ان 2 منٹ میں میں نے اپنی جو بات کرنی ہے وہ کر ڈالوں۔ میں بھی خوشی سے مسرور بھاگتا ہوا سٹیج پر پہنچا، مائک ہاتھ میں لیا اور پھر اپنے لکھے ہوئے تمام الفاظ ایک دم سے دہرانے شروع کر دیے۔ اللہ کا نام لے کر تقریر کرنا شروع کی۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، یہاں تک کہ ٹیچرز بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مکمل ہوا تو میں نے اپنی تقریر بھی مکمل کر لی تھی۔ وہ کاغذ میں نے تہہ کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور جیسے ہی میں جانے کے لیے مڑا تو میرے ہاتھ کسی نے پکڑ لیے۔ میں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہاں کے پرنسپل صاحب تھے۔ وہ میری طرف بڑھے اور پھر مجھے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر کہنے لگے، کیا ہوا حارث، تم اتنی تقریر کہاں سے سیکھے ہو اور اتنی اچھی انگلش زبان تمہیں کیسے آ گئی؟ میں حیرت و پریشانی کی تصویر بنا کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس وقت میرا یہ خواب مکمل طور پر پورا ہو چکا تھا کہ میں سٹیج پر جاؤں اور میرے لیے تالیاں بجیں۔ میرے لیے تالیاں بھی بجائی گئی تھیں، لیکن اب پرنسپل صاحب میرے سر پر موجود تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر غصہ کریں گے، لیکن انہوں نے مجھ پر غصہ نہیں کیا بلکہ پیار سے مجھے سینے سے لگایا اور مجھ سے پوچھا کہ اتنی اچھی انگلش تم نے کہاں سے سیکھی؟ میں خاموش رہا۔ انہوں نے ایک بار پھر پوچھا۔ اب کی بار بابا بھی میرے پاس آ پہنچے تھے۔ بابا نے کہا، حضور اسے معاف کر دیجئے، اس سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اسے منع کر رکھا تھا کہ یہ سٹیج تو کیا یا کسی بچے کے قریب بھی نہ جائے، لیکن نہ جانے اسے کیا سوجی۔ بچہ ہے، غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ سٹیج سے اتارنے ہی لگے تھے کہ پرنسپل صاحب نے انہیں آواز دے کر روکا اور کہا، ہمیں بہت اچھا لگا ہے کہ تمہارا بیٹا اتنا لائق ہے۔ تم نے اسے کس سکول میں پڑھایا ہے؟ کیونکہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں تب سے یہ اس سکول میں تمہارے ساتھ مالی کا کام کرتا ہے، کینٹین میں چائے بناتا ہے، اور اب تو تم نے اس کے لیے چائے وغیرہ بنانے کا کام بھی سونپ دیا ہے نا؟ تو پھر اتنی پڑھائی اس کی کیسے ہوئی؟ بابا خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں بھی خاموشی سے اپنی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ مجھ سے بار بار اصرار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ سارے ٹیچرز بھی مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے حیرت سے ان سب کو دیکھا۔
اور پھر آہستہ سے اپنا منہ کھولا اور کہا، میں جب یہاں پر آیا ہوں تب سے میں نے چھوری چھپے سارے اساتذہ کو پیریڈز لیتے ہوئے کھڑکی سے کھڑے ہو کر سننا شروع کر دیا تھا۔ میں جب جب فارغ ہوتا میں کسی کلاس کی کھڑکی کے پاس آ کر رک جاتا۔ ٹیچر جو مجھے پڑھا رہے ہوتے میں وہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ کینٹین سے میں نے اپنے لیے کاغذ پینسل بھی خرید لیا تھا، جو پڑھتا اسے بس اسی پر اتارتا جاتا تھا، کیونکہ میں نے صرف چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میرے بابا مجھے تعلیم حاصل نہیں کروانا چاہتے تھے، ان کی جیب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی، اسی لیے میں نے اپنا یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اب جب 8-10 دن پہلے یہاں پر مقابلہ جات کی تیاری شروع ہو رہی تھی، تب سے میں نے تقریر کروانے والے ٹیچر کو دیکھا، وہ کس طرح بچوں کو تقریر کروا رہے تھے۔ وہ جو کہتے میں اسے یاد کر لیتا، اپنی کاپی پر لکھ لیتا اور پھر گھر آ کر اسے رٹا لگانے لگتا، اور پھر کل رات میں نے اپنے دماغ میں آنے والے تمام فقرے اور یہ استاد محترم کی زبان سے ادا ہوئے تمام الفاظ میں نے یکجا کر کے کاغذ پر اتارے، اور پھر کل سے میں نے یہ تقریر یاد کرنا شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی اسٹیج پر آؤں، دوسرے بچوں کی طرح مجھے بھی اسٹیج پر آنے کا موقع ملے، میرے لیے تالیاں بجیں، مجھے انعام ملے اور میرے بابا کا نام فخر سے روشن ہو، ان کا سر اونچا ہو جائے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں شرمندہ سا کھڑا تھا، مجھے یوں لگا جیسے اب میری کلاس شروع ہو جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے پرنسپل صاحب نے ایک بار آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کچھ لمحے بعد انہوں نے جب مجھے خود سے جدا کیا تو کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا، یہ ساری میری غلطی ہے۔ کاش کہ میں دیکھ پاتا کہ تم ایک مالی کے بیٹے ہو، لیکن پھر بھی کسی کے بیٹے ہو، اور تمہارا حق بھی ہے کہ تم پڑھائی کرو، تو شاید بیٹا تمہیں یوں چھپ چھپ کر پڑھنا نہ پڑتا، میں تمہیں یہاں پر پڑھنے کی اجازت دیتا۔ لیکن اب جب مجھے یہ بات پتہ چل چکی ہے بیٹا، مجھے بہت دکھ ہوا ہے، کاش کہ تمہیں یہاں پر چھپ کر پڑھتے ہوئے دیکھ بھی لیتا، تو پھر میں تمہیں یہاں پر ایڈمیشن دلوا دیتا، لیکن میرا سر شرمندگی سے جھک گیا ہے۔ میرے سکول میں رہتے ہوئے ایک بچہ تعلیم سے محروم رہا، لیکن اس نے خود کوشش نہ چھوڑی اور آخرکار اتنا اچھا پڑھ لکھ گیا۔ بیٹا، تم نے جو پڑھا ہے اور جو اس وقت تم نے تقریر کی ہے، یہاں پر آنے والے سبھی معززین کو یہ تقریر بہت پسند آئی۔ تمہارا انداز اور تمہارے الفاظ نے سب کے دلوں پر جیسے گھر کر لیا ہے۔ بیٹا، آج سے میں تمہاری پڑھائی کا ذمہ لیتا ہوں۔ میں 9ویں 10ویں جماعت تمہیں ایک بار پھر سے پڑھواتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کالج کا تمام خرچہ میرے ذمے آ گیا۔ تم یوں سمجھ لو کہ تم اپنے باپ کے خرچے پر پڑھ رہے ہو، اور آپ نے ہمیں کبھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے بیٹے کو پڑھائی کا شوق ہے؟ آپ دیکھیے آپ کا بیٹا کتنا ذہین ہے، اس نے صرف ٹیچر کے لیکچر سن کر انہیں اس قدر دماغ سے سوچا کہ یہ بچہ آج تقریر کرنے کے قابل ہو چکا ہے، اب یہاں پر فرسٹ آ چکا ہے، اس سے آگے کے مقابلوں میں ہم اسے لے جائیں گے، اسے بہت سارے انعامات ملیں گے، یہ ہمارے اسکول کا بچہ ہے۔ اس تقریر کے پہلے ایوارڈ پر جو 1,00,000 روپے کا انعام رکھا گیا تھا، وہ میرے بابا کو بڑی ہی عزت اور تعظیم کے ساتھ دے دیا گیا۔ میری ٹرافی بھی میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ میری آنکھوں میں ایک دم آنسو بھرنے لگے تھے۔ میرا خواب اتنا جلدی پورا ہو جائے گا میں نہیں جانتا تھا۔ میرے بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن ایک چمک تھی جو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ لی تھی۔ وہ شاید چمک خوشی کی تھی اور فخر کی تھی، جو انہیں فخر آج میرے اوپر ہوا تھا، اور آج مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کی کمائی ہی یہی ہو۔ میں اپنے بابا کے سینے سے لگا اور ان سے کہنے لگا، بابا، میں یہی چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے والدین
جب کسی تقریب میں آتے ہیں تو ان کا سر فخر سے ایک دم بلند ہوتا ہے، لیکن آپ بابا ہمیشہ اپنی گردن جھکائے رکھتے ہیں، اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ بابا آپ فکر نہ کریں، اب میں بڑا آدمی ضرور بنوں گا۔ میری اس بات پر بابا نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پڑھا لکھا نہیں سکا جس طرح تمہیں شوق تھا، لیکن خدا نے تمہیں ایسی عقل دی کہ تم بنا نظر آئے پڑھ گئے۔ تمہارا ذہن اتنا کھل گیا ہے کہ ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بس صرف امتحان دینے کے لیے جانا پڑے گا۔ اس بات پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آج میں اسی سکول کا پرنسپل ہوں جس سکول میں نے یہ تقریر کی تھی، اور جس سکول میں نے صرف چھپ چھپ کر پڑھائی کی تھی۔ جہاں کے پرنسپل کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے میری پڑھائی کا ذمہ خود لیا اور پھر مجھے پڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اب یہ سکول بھی انہوں نے میرے حوالے کر دیا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، قدرت مجھ پر مہربان تھی اور اللہ کا ساتھ میرے ساتھ تھا۔ اب میں اس بات کے لیے کوشاں ہوں کہ جو بھی بچے میری طرح ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، میں انہیں تعلیم دوں، اور میں ہر جگہ پر جاتا ہوں اور وہاں پر سے ایسے بچے ڈھونڈ کر لے آتا ہوں جو اپنے والدین کی وجہ سے، اپنے اخراجات کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے۔ ان لوگوں کو میں اپنے خرچے پر پڑھاتا ہوں، اور اب میں نے ایک ٹرسٹ بھی کھول لیا ہے۔ آج میرے بابا اپنی زندگی سکون سے بسر کر رہے ہیں، اور میں بھی سکون کی زندگی جی رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک وقت انسان پر کھڑا نہیں رہتا۔ میں آپ سب سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ارد گرد اگر کسی ایسے بچے کو دیکھیں جو اپنے حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے لیکن اس کا دل ضرور کرتا ہے پڑھنے کا، تو اس کی آپ ہی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے جس طرح میری سنور گئی۔ بے شک اللہ تعالی ہمت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔